نواز سرکار صابر پاک، یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، یہ اللہ والوں کی بزرگی ہے، اور یہ سیاح میں موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ولیوں کی عظمت کا اعلان تو اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت کتاب الزہد کے اندر ہے۔ پھر سے ہاں گئی کیا؟ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں اس معنی کو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے۔ تردد کہتے ہیں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تردد۔ آپ سوچتے ہیں یار مجھے تردد ہو رہا ہے بچے کی شادی کروں کہ نہیں کروں، تردد ہو رہا ہے سفر کروں کہ نہیں کروں، ہے نا؟ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہم اس کے لیے ایسے معنی نہیں کرتے، کیونکہ بارگاہ الوہیت کا ادب بھی ہمارے لیے لازم ہے، اور سب سے بڑی بارگاہ تو وہی بارگاہ ہے۔ لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کیا فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ بارش برساتا ہوں کسی بھی دن تردد نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اپریل میں بارش کیوں ہوئی؟ ارے تو پابند ہے اپریل مئی کا، قدرت پابند ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ جب چاہے برسا دے۔ اب فلاں دن ٹھنڈی ہوا کیوں چل گئی؟ موسم تو یہ تھا، موسم کے تم پابند ہو، قدرت کا قانون موسم کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے ہوا چلائے، جب چاہے ٹھنڈک لائے، جب چاہے گرمی لائے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، شان یہ ہے، اللہ اللہ، غیرت یہ ہے، عالم یہ ہے، شان یہ ہے، اللہ اکبر، بزرگی یہ ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کرتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو موت دے دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کو موت دے دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، شان والا ہے، سمد ہے، غیرت والا ہے، بے نیاز ہے، اللہ اللہ، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ نوح جیسے نبی کے گھر کے اندر کسی جہنمی کو پیدا کر دیتا ہے کنان کی شکل میں، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے کسی کام پہ مجھے تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے جاتا ہوں تو پھر مجھے تردد ہوتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے تو بخاری شریف کی طرف آپ رخ کریں اور اس حدیث کے اینڈ کی طرف جائیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اس کے اینڈ میں یہ روایت موجود ہے، اسی حدیث کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے جب میں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیا تردد ہوتا ہے؟ جب میں اپنے کسی ولی کی، مومن بندے کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی ولی کی، اس مومن کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ کہ میرے یہ محبوب بندے کی میں موت کا فیصلہ کروں اور وہ پسند نہ کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ تو مولا تو کرتا کیا ہے؟ اندازہ کریں تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ قرآن نے اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے۔ پتا چلا ولی ہوتا کون ہے؟ دین پر ڈٹنے والا ولی ہوتا ہے۔ قبرستان میں بیٹھ کر چلم اور گانجا پینے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے راستے نکال رکھے ہیں اور آپ برا مانتے ان باتوں پر، قرآن کی بات اگر سنتے ہو تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں ایمان لا کر کے استقامت کا پہاڑ بن گئے، دین پہ ڈٹ گئے، وہ ولی ہوتے۔ ان کی شان کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ
پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ کا جمع کا سیگا کہا اور جمع کثرت کا سیگا کہا، اس لیے کہ عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ ہر زبان میں، ہر لینگویج میں واحد اور جمع ہے، بس ایک اور ایک سے زیادہ، واحد جمع، لیکن عربی میں یہ ہے واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے۔ واحد ایک، تثنیہ دو، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 9 سے زیادہ تو تتنزل علیہم الملائکہ، 1 2 3 فرشتے نہیں آتے، بلکہ ان پر فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے، اور فرشتوں کی جماعت نازل ہو کر ان کے پاس آ کر فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ اے اللہ والے، خوف مت کر، اللہ تخاف، ڈر مت، خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اس جنت کی تو بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ زمین پر وہ ہوتا ہے، زمین پر وہ ہوتا ہے، اور اس کو جنت کی بشارت دی جاتی، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تیرے دوست ہیں، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، غم کرنے۔ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں تجھے غم کر، دونوں جہان میں ہم تیرے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن۔ لوگ جنت کو بریانی اور حور پر محدود کرتے ہیں، ارے نادان، جنت کو حور اور بریانی پر محدود کرنے والوں، جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور دماغ میں نہیں آ سکتا، وہ نعمتیں نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ واللہ جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ اکبر۔ جنت میں ہوگا کیا؟ جس اللہ کو بن دیکھے اس کے عبادت کرتے ہو، جنت میں خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیدار کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو تم خدا کا دیدار کرو۔ دیدار پر یقین کیفیت نہیں معلوم ہے، اندازہ کریں، غور فرمائیں تو وہ فرشتے جنت کی نعمتیں گناتے ہیں، تو جو ولی ہوتا ہے وہ جنت کی نعمتیں سن کے کہتا ہے فرشتوں یہ ملے گی کیسے؟ ایک مقرر سے جنت سن لو تو جنت پانے کے لیے آدمی تڑپتا ہے، جب فرشتے جنت سناتے ہوں گے تو وہ جنت کیسی ہوگی، اس جنت کا حال کیسا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، گارڈن میں جاتے، تو پھر پھولوں کا حسن دیکھ کے لگتا ہے یا اللہ، جب فانی دنیا کے مرجھا جانے والے پھولوں کے حسن کا یہ عالم ہے تو جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا، جنت کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ خود کہتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ نا وہ جنت میں کہ نعمتیں ملے گی کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھتے اس وقت تک کہ تمہیں یہ نعمت نہیں ملے گی۔ تو وہ بندہ خود کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، پھر دیر کس بات کی، ذرا جلدی کرو۔ ادھر وہ بندہ خود جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کے لیے موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ولی کی شان ہے۔ اب یہاں پر آگے آ جائیں ایک طرح، جب ولی ایسا ہے، اب آپ کی توجہ ہے، جب ولی ایسا ہے تو ولی کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نا۔ ولی بھئی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علماء بہت ہیں تو عالم کون بناتا ہے؟ مدارس بناتے ہیں، مدارس میں شیوخ الحدیث حدیث پڑھا کر کے اس کو بھی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ درس ولایت ملتا کہاں سے ہے؟ ولایت بٹتی کہاں سے ہے؟ ولایت تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ ولی کو ولی بناتا کون ہے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ
اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں وہ سب علی کے فیض سے ولی بنے. اب جب ولی کی یہ شان ہے تو شان علی کیا؟ ولی کی یہ شان ہے تو پھر غور کریں. اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں اس کی موت کا فیصلہ کرتا. تو جب ولی کے یہ ناز ہیں تو پھر علی کے کیا ناز ہیں؟ جتنے ولی ہوئے ہیں سب مولا علی کے فیض سے ولی ہوئے ہیں.